أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے سبق پر تیار کی جا رہی ہے. اسے غور سے سنیے. ہر سال امت مسلمہ عید الاضحیٰ کے نام پر عید مناتی ہے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد قربانی کا اہتمام بڑے شوق اور ذوق سے کرتی ہے. اور ہر سال حج کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات پوری دنیا میں روایتی انداز پر مساجد میں سنائے جاتے ہیں، مگر افسوس برسہ برس سے امت ان کے حالات سننے کے باوجود ان کی زندگی سے ایمان والوں کو کیا سبق ملتا ہے نہیں جانتی. بے شعوری کے ساتھ جانور ذبح کر کے عید منائی جاتی ہے. اکثر قربانی کرنے والے عید کے دن بھی سوائے عید کی نماز کے دوسری نمازیں تک ادا نہیں کرتے. بحیقی کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر عمل کا حساب ہوگا، مگر ہر ایک کو ان کے شعور کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا. اس حدیث کی روشنی میں حاجیوں کا اور روزے داروں کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو ان عبادات کا مقصد ہی نہیں معلوم. حج کو فرض سمجھتے ہیں اور قربانی کو رسم بنا لیے ہیں. اس لیے حج ہو یا دوسری عبادات یا قربانی ہو، ان کو ادا کرنے سے پہلے ان کا شعور حاصل کر لیں. علامہ اقبال اپنے زمانے میں یہ شعر بیان کیے ہیں: زائرین حرم سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. ذرا غور کیجئے کہ علامہ اقبال یہ کس زمانے میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر یہ شعر بیان کیے ہیں. انسانوں کو اللہ کی اطاعت اور غلامی سے روکنے والی یوں تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان میں سب سے بڑی چیز اسباب و مخلوقات کی محبت ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اسی کی محبت میں جیتا اور اسی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھا دھن ہر لمحہ اسی کی اطاعت اور غلامی کرتا ہے. شیطان انسان کی فطرت سے فائدہ اٹھا کر انسان کے نفس پر قابو پا کر مخلوقات سے ہونے والے فائدے و احسانات اور مدد کا احساس دلا کر انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. اور ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کی محبت کی جگہ مخلوقات کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مخلوقات کی اطاعت و غلامی میں شیطان ان کو لگا دیتا ہے. پھر انسان اللہ سے بڑھ کر مخلوقات کی محبت میں دیوانہ بنا رہتا ہے اور جان بوجھ کر اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت کرتا ہے، جس کی مثال ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں اللہ کے احکام کے خلاف نفس کی اطاعت و غلامی کرتا ہے. ماں باپ کی اندھی تقلید میں یا معاشرے کے جاہلانہ رسم و رواج کے خاطر اسلام کی شکل بگاڑ دیتا ہے، یا پھر دولت کی ہوس کے خاطر اقتدار کی محبت میں یا شہوت کے خاطر عورت کی محبت میں اللہ کے احکام کی جان بوجھ کر نافرمانی وہ بغاوت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان میں 3 باتیں خاص طور پر نمایاں نظر آتی ہیں. نمبر 1، وہ اللہ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے. نمبر 2، اسی محبت کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا مزاج تھا. اور نمبر 3،
اسی قربانی کے مزاج کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور بندگی کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں ان کی زندگی کے حالات میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے حکم میں ذرا سی بھی دیر اور تاخیر ہونے نہیں دیتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں قربانی کا نظام رکھا ہے۔ بیج قربان ہو کر چمن باغات آباد کرتے ہیں، درخت قربان ہو کر لکڑی آگ پتے پھول پھل دیتے ہیں، جانور قربانی دے کر دودھ انڈے گوشت دیتے ہیں اور مخلوقات کو غذائیں پہنچاتے ہیں۔ ابر قربانی دے کر پانی برساتا ہے، زمین قربانی دے کر اپنے اوپر مخلوقات کو سنبھالتی ہے، اور کھیت مکانات اور باغات کو سنبھالے رکھتی ہے، جانوروں کی مردہ لاشوں اور جانداروں سے نکلی ہوئی گندگی کو ہضم کر لیتی ہے۔ ماں باپ قربانی دے کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، استاد دماغ کی قربانی دے کر شاگردوں کو علم سکھاتا ہے، پٹرول اور گیس جل کر توانائی اور آگ پیدا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے اصول، ضابطے اور قانون پر چل رہا ہے۔ کسی میں بھی نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی رکھا ہے کہ جو قومیں چاہے غیر ایمان والی ہی کیوں نہ ہوں، اگر قربانی دینے کا مزاج رکھے تو وہ دنیا کی زندگی میں برتری، طاقت اور ترقی حاصل کر سکتی ہے، اور آرام دہ سامان، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند اور ستاروں تک جا سکتی ہیں۔ آج اہل کتاب قربانی والے عمل کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باطل عقیدہ عام کرنے کے لیے مختلف قربانیاں دینے کے طریقے اختیار کر لیے ہیں اور مختلف طریقوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اپنے شاندار آرام دہ ترقی یافتہ شہروں، بنگلوں، موٹروں اور غذاؤں، عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کے لیے اپنے شہروں سے دور گاؤں اور قصبوں میں جھوپڑیوں، ویران مقامات پر آباد ہو کر معمولی سواریوں اور معمولی غذاؤں کو کھا کر باطل عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں۔ اسی قربانی کے مزاج کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں غلبہ رکھتے اور تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم ہر سال قربانی کا عمل کر کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ نہیں سکے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر کس چیز کا اظہار کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت رکھ کر قربانی کے مزاج ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے دوڑے اور اللہ کے محبوب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی مثال میں فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ہماری تربیت نہ ہونے اور قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اللہ سے کم اور مخلوقات سے محبت زیادہ رکھتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو یوں تاکید کی کہ اگر تمہارے نزدیک باپ، بیٹے، بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور خاندان، اور وہ دولت جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے کمزور اور مات پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہو، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرنے سے تم کو زیادہ محبوب و پیارے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کا تعلق دنیا کی انسانی حکومتوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان دنیا کی حکومتوں کی طاقت اور قانون کی مجبوری اور محتاجی کی وجہ سے بغیر چاہت کے محض سزا کے ڈر سے اطاعت کرتا ہے، یعنی چار و ناچار اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے قلبی محبت اور تڑپ والا جذباتی تعلق چاہتا ہے،
تاکہ بندہ اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے دل میں محبت پیدا کر کے اطاعت اور بندگی کرے۔ انسان دنیا کی چیزوں سے خاص جذبات رکھ کر اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، جیسے وطن کی محبت میں ہزاروں روپے خرچہ کر کے سال میں ایک مرتبہ وطن کا جشن مناتا ہے۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت میں اپنی جان اور مال کو قربان کر کے تکالیف جھیل کر ان کی پرورش کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی محبت میں خوب خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح مومن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی نقل کر کے حج اور قربانی کے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی سب سے زیادہ محبت کے جذبات کو ظاہر کرنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا۔ وہ اللہ ہی کی محبت کو اپنے اندر بڑھانے، پروان چڑھانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج اور عمرہ اور قربانی ادا کر کے اللہ کی محبت کو اپنے اندر بڑھانا ہوگا۔ حج اور قربانی اللہ سے عشق اور دیوانگی، والہانہ محبت اور جذبات کا اظہار ہے۔ ان اعمال میں عقل سے زیادہ دل کے جذبات کا دخل ہے۔ ویسے تمام عبادات صحیح طریقے سے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ کھلے طور پر نظر آتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تھی، اور وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کے واسطے جان و مال، اہل و عیال اور خاندان کی پرواہ نہیں کیے اور اطاعت اور بندگی کی آخری انتہا کر دی۔ اسی محبت اور قربانی کے خاطر مشرکانہ گھرانے کو چھوڑا اور باپ کی دولت اور مقام و مرتبے کو چھوڑنا گوارا کیا، شرکیہ عقائد کا ساتھ دینے سے انکار کیا، قوم کو اور بادشاہ کو نڈر بن کر اسباب پرستی پر توحید سمجھا کر عقل کو اپیل کرنے والی دلیلیں دیں، اور بادشاہ اور عوام کے غصے پر آگ میں جلنے تیار ہو گئے، کوئی واویلا نہیں کیا۔ وطن سے بے وطن ہو گئے، آگ سے بچنے فرشتوں کی مرضی کے مطابق مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بڑھاپے تک اولاد نہ ہونے کے باوجود صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے رہے، اور پھر اولاد ملنے کے بعد اللہ کا حکم پا کر بیوی اور چھوٹے بچے کو اکیلے ریگستان بیابان میں چھوڑ دیا۔ بیوی پر توحید کا غلبہ ایسا پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اکیلے ریگستان کے سنسان علاقے میں رہنے تیار ہو گئیں۔ پھر 92 سال کی عمر میں خواب میں معصوم بچے کو ذبح کرتے دیکھا تو اللہ کی مرضی اور محبت میں بیٹے کی قربانی دینے تیار ہو گئے۔ ان پر اللہ کے مقابلے بیوی اور بیٹے کی محبت کا غلبہ پیدا نہیں ہوا، اور بیٹے نے بھی باپ کو اللہ کی فوراً اطاعت کرنے کی ترغیب دی۔ پھر دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے حکم سے توحید اور نماز کا مرکز بنایا اور اپنی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے دعا مانگی۔ قرآن نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب ہم ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سنتے اور پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا عقید ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا خالص عقید ایمان ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے اور احسانات رکھنے کے باوجود کیا ان کی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟
کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور قانون جاننے کے باوجود ان کی طرح اطاعت اور غلامی اور بندگی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس کے صاف معنی ہیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی کمی ہے، جسے قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ اعلان کرنے کو کہا گیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے اللہ کی عبدیت اور بندگی کے لیے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونا لازمی ہے، تبھی انسان رسول اللہ کی اتباع میں اللہ کے حکموں پر دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ آج دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے دیوانے کہلاتے ہوں۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مال کی دیوانی، ماں باپ کی دیوانی، اولاد کی دیوانی، بیوی یا شوہر کی دیوانی، تجارت کی دیوانی، جائیداد کی دیوانی، شیخ، پیر، مرشد اور اکابر کی دیوانی، اور اپنے پیدائشی مقام ملکوں کی دیوانی، خبروں اور گزرے ہوئے بزرگوں کی دیوانی، جماعتوں کی دیوانی نظر آتے ہیں۔ غرض اسباب کے دیوانے تو بہت ملیں گے، حقیقت میں اللہ کے دیوانے بہت کم ملیں گے۔ یہ دیوانگی محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک کتا جس کو انسان کے مقابلے میں بہت کم عقل ہوتی ہے، وہ جس کا کھاتا ہے، جس کے گھر میں رہتا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا، جو اس سے محبت کرتا، اس کا وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر سے جاتے وقت اس کے ساتھ جانے کے لیے ضد میں دم ہلا ہلا کر ساتھ جانا چاہتا ہے، نہ لے جانے پر اس کے انتظار میں گھر کی گیٹ پر انتظار کرتا بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا، اس کے نظر نہ آنے پر صرف آواز سن کر اس آواز کی طرف دوڑتا اور لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر اس کے پیروں میں جا کر لوٹتا ہے۔ مگر افسوس، ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، ہر سال باقاعدہ قربانی کو اہمیت دینے کے باوجود، جب ہم کو اللہ کا منادی نماز کے لیے بلاتا ہے تو ہم نماز کے لیے نہ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں، نہ مکانوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے تقاریب کو چھوڑتے ہیں، بلکہ اذان سننے کے باوجود انجان بنے رہتے ہیں۔ قربانی کے دن صرف عید کی نماز ادا کرنے کے باوجود باقی نمازیں تک ادا نہیں کرتے۔ یہ کیسی دینداری، یہ کیسی عبدیت اور بندگی ہے؟ صرف جمعہ کی نماز ادا کر لینے کو اللہ کی اطاعت اور بندگی تصور کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد مسجدیں ویران کر دیتے، مگر قربانی بڑے شوق اور ذوق سے کرتے ہیں۔ شرکی عقائد اور اعمال کی قربانی نہیں دیتے، جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر ان کا گوشت مزے لے لے کر کھاتے، مگر نفس کو کبھی قابو میں رکھنے کی قربانی نہیں کرتے۔ نفس کو آوارہ چھوڑ کر، اولاد کو بے دین بنا کر، خود اور اولاد کو نماز سے دور رکھ کر، جانور کو ذبح کر کے اپنے نفس کو خوش کر لیتے ہیں۔ یہ کامل بندگی نہیں، ناقص عبدیت اور بندگی ہے اور غیر اسلامی زندگی ہے۔ جو مسلمان خالص ایمان نہ رکھ کر شرکی عقائد اور اعمال بھی رکھتے ہیں، ان کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کبھی قبول نہیں ہوتے، تو پھر قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے قربانی اور حج سے پہلے عقید ایمان کو درست کیجئے۔ دنیا کی چیزوں سے اللہ کے واسطے، اللہ کے بعد اللہ کے لیے محبت کیجئے۔ اللہ سے بڑھ کر مخلوق کی اطاعت اور محبت کرنا شرک ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف جان بوجھ کر مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ کی غلامی و بندگی نہیں، مخلوق کی غلامی و شرک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ایمان والوں کو
یہ تاکید کیا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس لیے قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اپنے اندر پیدا کر کے دین کی پوری طرح پابندی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مسلم یعنی فرما بردار بننے کو کہا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ ہی کا مسلم فرما بردار ہوں۔ یہ دراصل امت مسلمہ کو، ایمان لانے والوں کو، قیامت تک آنے والے ایمان والے بندوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جس طرح ساری کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مسلم فرما بردار ہے، اسی طرح ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کرنا اور کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح مسلم بنے رہنا ہوگا۔ ایمان کی روشنی اور خوبصورتی اور نور اعمال صالحہ ہی سے ظاہر ہوتا ہے، ورنہ ایمان رکھنے کے باوجود اعمال صالحہ سے دور رہنے سے شیطانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ ہی سے انسان جنت میں درجات حاصل کر سکتا ہے، ورنہ مغفرت نہ ملے تو جنت میں بھی دوزخ میں سزا پانے کے بعد معمولی زندگی گزارنا پڑے گا۔ آخری اور اہم بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے بڑھانے کے لیے اس کے احسانات اور رحمتوں پر دن رات غور و فکر کرتے رہنا ہوگا، اس کے فضل اور انعامات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ مثلاً اللہ نے ہمیں پوری مخلوقات میں چڑیا، کبوتر، کتا اور بلی، درخت اور پہاڑ نہ بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر انسانوں میں پیدا کیا، پھر انسانوں میں سے چن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ کافر مشرک انسانوں میں پیدا نہیں کیا، پھر مسلمان بنا کر ہدایت اور رہنمائی کے لیے عمدہ اور اعلیٰ زندگی گزارنے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کا حامل بنایا۔ وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ جیسے اعمال صالحہ ادا کرنے کے قابل بنایا۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور حمد بیان کرنے کے قابل رکھا۔ گناہ پر فوراً سزا نہ دے کر بار بار معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ ہم کو انسان نہ بناتا تو ہم جنت حاصل کرنے سے محروم رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر مرنے کے بعد جنت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا اور زندگی کے ہر نیک کاموں پر وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ، حج اور خیر خیرات سے نیکیاں ہی نیکیاں لوٹنے کے قابل بنایا۔ یہ اعمال فرشتے چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ زنا، شراب، جوا اور قتل و چوری، جھوٹ جیسے اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مہربانی، کرم، عنایت ہی عنایت ہے۔ اس طرح سوچنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور انسان اسی محبت کی وجہ سے قربانی کے ذریعے اطاعت اور بندگی کرے گا۔ افسوس ہمیں اللہ کے احسانات و انعامات ہی نہیں بتلائے جاتے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ایک کتاب حج، عمرہ اور قربانی کس شعور سے کریں اسے ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ حج اور عمرے کی اور قربانی کی پوری تفصیل اور مدینے کی زیارت کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔